بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، عزیز طلباء کرام، آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے اسم متمکن میں پائی جانے والی وجوہ اعراب۔ تو جیسا کہ آپ ابتدائی کتاب نحو میر میں پڑھ چکے ہیں کہ وجوہ اعراب کے اعتبار سے اسم متمکن کی 16 قسمیں وہاں آپ نے پڑھا۔ اب چونکہ اسم متمکن کی کل 16 قسمیں ہوتی ہیں تو ان میں اعراب یہاں پر انہوں نے لکھا فصل فی اصناف اعراب الاسم، یہ فصل اسم کے اعراب کی اقسام میں ہے۔ تو آگے کہتے ہیں وحیت سعت و اصنافن، کہ اسم متمکن کے اعراب کی 9 قسمیں۔ اب وہاں پر آپ نے 16 پڑھی، یہاں پر 9 پڑھی، تو سب سے پہلے ان دونوں چیزوں کا آپس میں ربط آپ جان لیں کہ وہاں پر اسم متمکن کی کل اقسام ذکر کی گئی ہیں، پھر ہر قسم کا الگ طور پر اعراب ذکر کر دیا گیا، جبکہ یہاں پر وجوہ اعراب چونکہ اسم متمکن میں پایا جانے والا اعراب 9 قسموں کا ہے، تو اعراب کی بعض ایسی قسمیں ہیں جن میں اسم متمکن کی 2 یا 3 قسمیں پائی جاتی ہیں۔ مثلا سب سے پہلی صنف ہی آپ پڑھیں گے تو یہ وجوہ اعراب کی پہلی صنف ہے، پہلی قسم ہے، مگر اس میں یہی اعراب اسم متمکن کی بیک وقت 3 قسموں میں پایا جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہاں پر انہوں نے 9 قسمیں بنائی ہیں، چاہے یہ کہا جائے کہ وجوہ اعراب 9 ہیں، یعنی اعراب کی جو اصناف ہیں، اقسام ہیں، وہ 9 ہیں، 9 طرح کا اعراب آتا ہے، یا یہ کہا جائے کہ اسم متمکن کی اعراب کے اعتبار سے 16 قسمیں۔ تو یہ 2 جملے تو مختلف ہوں گے لیکن ان کا ثمرہ، ان کا معال، ان کا نتیجہ وہ ایک ہی ہے۔ تو آئیے سب سے پہلی قسم دیکھتے ہیں۔ صاحب ہدایت اللہ فرماتے ہیں الاول ان یکون الرفع بالضمۃ والنصب بالفتحۃ والجر بالکسرۃ۔ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی صنف اعراب کی یہ ہے کہ رفع ہو ضمہ کے ساتھ، نصب ہو فتحہ کے ساتھ، اور جر ہو کسرہ کے ساتھ۔ تو یہ اعراب کی جو صورت ہے، یہ اعراب بالحرکت کی ایک صورت بیان کی گئی ہے۔ تو یہ اعراب 3 قسم کے اسماء متمکنہ میں پایا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں وَيُخْتَصُّ بِالْاسْمِ الْمُفْرَدِ الْمُنْصَرِفِ الصَّحِيحِ وَهُوَ عِنْدَ النُّحَاةِ۔ تو وہ جو 3 قسمیں جن میں اعراب کی یہ صنف پائی جاتی ہے، یعنی حالت رفعی ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی فتحہ کے ساتھ، اور حالت جری کسرہ کے ساتھ، اور فتحہ ضمہ اور کسرہ ہوگا بھی لفظاً، یعنی فتح لفظی، حالت رفعی فتح ضمہ لفظی کے ساتھ، حالت نصبی فتح لفظی کے ساتھ، اور حالت جری کسرہ لفظی کے ساتھ۔ تو یہ اعراب خاص ہے مفرد منصرف صحیح کے ساتھ۔ تو یاد رہے یہاں پر ان لفظ بولا مفرد، مفرد کئی معنوں کے لیے آتا ہے۔ ایک وہ معنی جو آپ نے آغاز میں سیکھا کہ مفرد جس کے مقابلے میں آتا ہے مرکب، یہاں پر یہ معنی مراد نہیں ہے۔ اور ایک معنی جیسا ہوتا ہے جی، ایک ہوتا ہے مفرد، ایک اس کے مقابلے میں آنے والا مضاف اور شبہ مضاف، یہ بھی آپ منادہ وغیرہ کی بات میں پڑھیں گے، اس لحاظ سے بھی یہ مفرد نہیں ہے۔ اور مفرد کا ایک معنی ہوتا ہے جملہ یا شبہ جملہ کے مقابلے میں آنا، وہ معنی بھی یہاں پر مراد نہیں ہے۔ تو اسی طرح مفرد کا ایک اعتبار یہ ہوتا ہے کہ وہ مثنیٰ یا جمع نہ ہو، یعنی تثنیہ یا جمع نہ ہو، یہی معنی یہاں پر مراد ہے، چونکہ تثنیہ اور جمع کا اعراب الگ طور پر بیان کیا جائے گا۔ اور منصرف یعنی غیر منصرف نہ ہو، الصحیح۔ اب صحیح سے کیا مراد ہے؟ صحیح سے مراد جو خود بتاتے ہیں ما لا یکون فی آخرہ حرف الا، کہ جس کے آخر میں حرف علت جو کہ 3 ہیں، الف واو اور یا، ان 3 حروف میں سے کوئی حرف نہ پایا جاتا ہو، تو یہ عند النحاة اس کو صحیح کہتے ہیں، نحویوں کے نزدیک صحیح ہے۔ البتہ اگر صرفیوں کی تعریف کو دیکھا جائے تو وہ الگ ہے۔ صرفیوں کے نزدیک فا عین لام، یعنی کلمہ کے جو حروف اصلیہ ہوتے ہیں ان میں سے کسی حرف کے مقابلے میں حرف علت یا حمزہ یا تضعیف نہ ہو، یعنی وہ مضاف نہ ہو، تو وہ صحیح ہوتے ہیں۔ البتہ چونکہ یہ نحو کی کتاب ہے، یہاں نحوی صحیح کا اعتبار کیا جائے گا کہ جس کے آخر میں
حرف علت نہ ہو از حروف علت۔ تو جیسے زیدن، زید کا آخر میں دال ہے، یہ حروف علت میں سے نہیں ہے۔ اور اعراب کی یہی قسم یعنی اعلیٰ رفعی ضمہ لفظی کے ساتھ، نصبی فتح لفظی کے ساتھ اور جری کسرہ لفظی کے ساتھ، یہ قسم دوسری اس کی جو صورت ہے وہ اس اسم متمکن میں جار مجرا صحیح ہو، مطلب جو صحیح کے قائم مقام ہو۔ اب اس کی بھی صاحب کتاب نے تعریف فرما دی، وَهُوَ مَا يَكُونُ فِي آخِرِهِ واون او یاءً ما قبلہما ساکن۔ کہتے ہیں کہ جارہ مجرا صحیح ایسے اسم کو کہا جاتا ہے کہ جس کے آخر میں واو یا ہو، مگر درا حال ہے کہ اس واو یا سے ماقبل جو حرف ہے وہ ساکن ہو۔ مثلا دل ون، آخر میں تو واو آ رہا ہے مگر اس سے ماقبل ساکن ہے، یہ قائم مقام صحیح کے۔ ایسے ہی زب یون، اس کے آخر میں حرف علت جا آ رہا ہے مگر ماقبل ساکن ہے، تو یہ قائم مقام صحیح کے۔ تو جارہ مجرا صحیح، اس کا اعراب بھی یہی ہے کہ حالت رفعی ضمہ لفظی کے ساتھ، نصبی فتح لفظی کے ساتھ اور جری کسرہ لفظی کے ساتھ۔ اور وبالجمع المکسر المنصرف، اور ایسے جمع مکسر منصرف، مکسر کے اگر سالم کو نکال لیا، اور جمع مکسر وہ ہوتی ہے جس میں واحد کی بنا سلامت نہ رہی ہو، تو مطلب جس طرح رجل ہے اس کی جمع رجال، تو تیسرے نمبر پر یہاں الف آ گیا جمع پر، تیسرے نمبر پر یہاں لام باقی نہ رہا، واحد کی طرز پر اس کی جمع نہیں بنتی، بخلاف جمع سالم کے، مثلا وہ مسلم سے مسلمون بنتے ہیں، واو اور نون کا اضافہ ہوتا ہے، جبکہ میم سین لام اور میم اپنی جگہ پر باقی رہتے ہیں۔ تو جمع مکسر ہو اور ہو بھی منصرف، تو اس سے جمع منتہی الجموع جو غیر منصرف ہوتی ہے اسے نکال لیا گیا۔ تو جمع مکسر منصرف کا اعراب بھی یہی ہوتا ہے کہ حالت رفعی ضمہ لفظی کے ساتھ، نصبی فتح لفظی کے ساتھ اور جری کسرہ لفظی کے ساتھ۔ اب سب کی مثال دے رہے ہیں، اس کی مثال لی کا رجال، اس کے بعد اب مکمل طور پر مثال دیتے ہیں۔ کہتے ہیں جاءنی زیدن، رأیت زیدن، مررت بزیدن۔ اب زیدن مفرد منصرف صحیح تھا، حالت رفعی فاعل ہونے کی وجہ سے بنا بر فاعلیت ضمہ لفظی کے ساتھ آئی۔ حالت نصبی رأیت زیدن بنا بر مفعولیت یہ منصوب ہے فتح لفظی کے ساتھ، اور مررت بزیدن یہ بنا بر اضافت حرف جر کی وجہ سے یہ مجرور ہے کسرہ لفظی کے ساتھ۔ اور دوسرا کہا جاءنی، اس کے بعد انہوں نے زبجن کا عطف دلون اور زبجن کا عطف انہوں نے کیا ہے زید پر، تو ایسے ہی رجالن پر، وہاں پر بھی یہی حکم ہے کہ پہلی مثال چونکہ جاء فعل تھا بنا بر فاعلیت وہ مرفوع ہے اس کے ضمہ لفظی کے ساتھ، اور رأیت زیدن و دلون و زبجن والی صورت میں دلون، زبجن اور رجالن یہ تینوں بھی منصوب ہیں فتح لفظی کے ساتھ بنا بر مفعولیت۔ اور مررت بزیدن و دلون و زبجن و رجالن، اس مثال میں یہ تینوں زید کے ساتھ ساتھ باقی مادہ تینوں بھی جس میں دو جار مجرے صحیح کی مثالیں اور آخری جمع مکسر منصرف کی، یہ سب بھی مجرور ہیں بنا بر اضافت۔ جزاکم اللہ خیر۔